اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارا 10 روٹ 3 سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 سے 64 تک آج انشاءاللہ ہم دہرائی کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 34۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، ان بے شک کثیر من الاحبار بہت سے علماء والرہبانی اور درویش، لیأکلون یقیناً وہ سب کھا جاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، ویصدون اور وہ سب روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ اب اس میں بات ہو رہی ہے علماء کی۔ کون سے علماء کی؟ احبار یعنی یہودیوں کے علماء کی، والرہبان اور نصارہ کے علماء جن کو رہبان کہا جاتا ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ناحق طریقے سے مال کھا جاتے لوگوں کے۔ دوسرا کام ان کا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا۔ یہ دو کام وہ لوگ کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے کس طریقے سے روکتے تھے کہ یہ دونوں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے اور اس کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق بنا دیتے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور یوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو اس آیت کا اطلاق، اس حصے کا اطلاق، آیت کے حصے کا آج کل کے مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے بہت سے آج کل کے مسلمان علماء کا بھی یہی حال ہے۔ اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جیسے کہ پیشگوئی کی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے۔ پھر اس کے بعد ہے والذین، اور وہ لوگ جو یکنزون وہ سب جمع کر کے رکھتے ہیں، الذھب سونا، والفضة اور چاندی، ولا اور نہیں ينفقونها وہ خرچ کرتے اسے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم تو خوشخبری سنا دیجیے انہیں، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلا کام کیا ہے، کچھ لوگوں کی بات، اور ان کا کام کیا؟ پہلا سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری کا لفظ یہاں پہ تنزیہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اب اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ سے حکم کے زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کا حکم آنے کے بعد اب زکوٰۃ ہی مال کی طہارت کا ذریعہ ہے، یعنی کہ جو لوگ زکوٰۃ جس مال سے ہم نے زکوٰۃ ادا کی کر دی ہے وہ مال کنز نہیں ہوگا، لیکن جس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر وہ مال کنز ہوگا۔ اور پھر ایسے لوگوں کی سزا، چنانچہ حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا، اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا۔ یعنی کہ اس آیت کا اطلاق بگڑے ہوئے علماء اور صوفیاء کے بعد بگڑے ہوئے اہل سرمایہ تینوں طبقوں پر ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ عوام کے بگاڑ کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 35۔ یوم جس دن یحما تپایا جائے گا، علیہا اس سونا چاندی کو، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں، فتقوا پھر داغا جائے گا، بہا ان سے، جباہہم یعنی ان سے، یعنی اس سونا اور چاندی سے، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، ھذا اور کہا جائے گا یہ ہے، ما جو کنزتم تم نے جمع کر کے رکھا ہے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا پس چکھو، عذاب ما جو کنتم تھے تم تکنزون تم جمع کر کے رکھتے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے یحما کا لفظ استعمال ہوا، یعنی سونا چاندی کو آگ میں، سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، جباہہم ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو، یعنی جنوبہم و ظہورہم ان سب کو کیا کیا جائے گا؟ داغا جائے گا، اور اس کے لیے لفظ فتقوا استعمال کیا گیا ہے۔ وجہ کیا اس کی بتائی گئی ہے؟ وجہ اس کی بتائی گئی ہے کہ انہوں نے مال جمع کر کے رکھا، کنزتم ھذا ما کنزتم لانفسکم یہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا اپنے نفسوں کے لیے۔ تو اس جمع کرنے کی وجہ سے کہ مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور اس مال کو جمع کر کے رکھتے رہنا، اس کی وجہ سے ان کا کیا کیا جائے گا کہ اسی مال کی
کو آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. استغفر اللہ. اس کے بعد ہے آیت نمبر 36. ان بے شک عدت الشہور شمار مہینوں کا عند اللہ اللہ کے نزدیک 12 12 شہرن مہینے ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یوم خلق جس دن اس نے پیدا کیا السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو منہا ان میں سے اربعۃ 4 حرمت والے ہیں ذالک یہی الدین القیم دین ہے سیدھا فلا تظلموا تو نہ تم سب ظلم کرو فیہن ان میں انفسکم اپنی جانوں پر وقاتلوا اور تم سب لڑو المشرکین سب مشرکوں سے کافتن اکٹھے کما یقاتلونکم جیسا کہ وہ سب لڑتے ہیں تم سے کافتن اکٹھے وعلموا اور تم سب جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ مع المتقین ساتھ ہے سب پرہیزگاروں کے. اب اس میں بات بتایا جا رہا ہے کہ فی کتاب اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن اس نے جو ہے وہ اسی دن سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. اب اس کے بعد اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سے 4 حرمت والے ہیں اربعۃ حرم 4 حرمت والے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے ذیقعد، دوسرا ہے ذی الحج، تیسرا ہے محرم یعنی یہ کے بعد دیگرے آنے والے 3 مہینے اور اس کے بعد چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ ہے رجب. اور ان 4 مہینوں میں قتال کی جنگ و جدل کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے. اب کریں گے آیت نمبر 37. انما در حقیقت النسیء مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادت فی الکفر زیادتی ہے کفر میں یضل وہ گمراہ کیے جاتے ہیں بھی اس کی وجہ سے الذین کفروا وہ لوگ جن سب نے کفر کیا یحلونہ وہ سب حلال کر لیتے ہیں اس کو عامن ایک سال ویحرمونہ اور وہ سب حرام کر دیتے ہیں اس کو عامن دوسرے سال لیواطئوا تاکہ وہ سب پوری تیاری کریں تاکہ وہ سب پوری کریں عدتا گنتی ما حرم اللہ جو حرام ٹھہرائے اللہ نے فیحلوا تو وہ سب حلال کر لیتے ہیں ما حرم اللہ جس کو حرام کیا اللہ نے زینا لہم مزین کر دیے گئے ان کے لیے سوء اعمالہم ان کے لیے ان کے برے اعمال واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نسیء کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کیا ہے؟ کفر کی زیادتی ہے. اب اس میں جو عرب تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے اور دوسرے کو اسی سال حرام کر لیتے تھے. یعنی کہ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدل کرنا لوٹ مار کرنا یہ سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا لیکن مسلسل 3 مہینے لڑائی سے پرہیز کرنا لڑائی سے اجتناب کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. تو اس کا انہوں نے ایک حل یہ نکالا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ جنگ و جدل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں تو وہ کہہ دیتے کہ یہ والا مہینہ لڑائی کا اور فلاں مہینہ حرمت والا ہے اس مہینے میں لڑائی نہیں ہوگی. مثلا محرم کے مہینے کی حرمت کو توڑ کر اس کی جگہ سفر کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے. اس طرح وہ حرمت والے مہینوں میں جو تبدیلیاں کرتے رہتے تھے یعنی کہ تعداد تو برقرار رکھتے 4 ہی حرمت والے مہینے رکھتے لیکن وہ ان کے مہینوں میں تبدیلیاں کرتے رہتے یعنی محرم کی جگہ سفر میں یا رجب میں لڑائی کرنی ہے تو اس کی جگہ شعبان کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفر کی زیادتی ہے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا. اس بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 38. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ما لکم کیا ہوا تمہیں اذا جب قیلا کہا جائے لکم فرو تم سے کہ تم سب نکلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اثاقلتم تو تم بوجھل ہو جاتے ہو الی الارض زمین کی طرف اردیتم کیا تم خوش ہو گئے ہو بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر
من الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، فما پس نہیں متاع الحیات الدنیا فائدہ دنیا کی زندگی کا، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا مگر قلیل بہت تھوڑا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے استفہامیہ انداز اپنایا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ما لکم تمہیں کیا ہوا ہے، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلتے، اور جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہیں تمہارے قدم، تم زمین کی طرف جھک جاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو، بلکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے، یعنی دنیا کا جو فائدہ یا دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 40 تک کریں گے۔ اللہ اگر نہیں تنفروا تم سب نکلو گے، یعذبکم تو وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما دردناک عذاب، ویستبدل اور وہ بدل کر لے آئے گا قومن کسی قوم کو غیرکم تمہارے علاوہ، ولا اور نہ تضروہ تم سب بگاڑ سکو گے اس کا، شیئن کچھ بھی، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، اب اس میں نہ نکلنے کی صورت میں سزا کیا بتائی جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دردناک عذاب دیا جائے گا، اور دوسرا کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آگے ہے اللہ اگر نہ تنصروہ تم مدد کرو گے اس کی، فقد تو یقیناً نصرہ مدد کی اس کی اللہ اللہ نے، اذ جب اخرجہ نکال دیا تھا اسے، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ثانیہ وہ دوسرا تھا، اثنین دو میں سے، اذ جب ہما وہ دونوں فی الغاری غار میں تھے، اذ جب یقول وہ کہہ رہا تھا لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن تو نہ غم کر، ان اللہ بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے، فانزل پھر نازل کی اللہ اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت علیہ اس پر، وأیدہ اور قوت دی اسے بجنود اپنے لشکروں سے، لم کے نہیں تروہا تم سب نے دیکھا انہیں، وجعل اور کر دی کلمت بات الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، السفلی نیچی، وکلمت اللہ اور اللہ کی بات ہی العلیٰ ہی سب سے بلند ہے، واللہ اور اللہ عزیز حکیم خوب غالب بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت میں بات ہو رہا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلو گے، مدد نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب اب لصاحبہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں پناہ لی تھی، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں ہیں اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو پھر نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اے ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا حال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور ان کی نصرت جن کے شامل حال ہے، یعنی کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی تھی، کیسے مدد کی تھی؟ پہلے تو سکینت نازل کی، یعنی کہ ان پر سکون نازل کیا، ان پر اطمینان نازل کیا، اور دوسرا پھر ان کی فرشتوں سے تائید کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ایسے لشکروں سے، ایسے فرشتوں سے ان کی تائید کی جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلند ہو کر رہنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب خوب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 41 سے 42 تک کریں گے۔ اے فرو تم سب نکلو، خفافاً ہلکے بھی، وثقالاً اور بھاری بھی، وجاہدو اور تم سب جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم یہ خیر بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم جانتے، لو اگر کانا ہوتا عرضاً مال، قریباً جلدی مل جانے والا، وسفراً اور سفر، قاصداً درمیانہ، لتبعوک تو ضرور وہ سب پیروی کرتے آپ کی، ولیکن بعودت اور لیکن دور ہو گئی، علیہم الشقۃ ان پر مسافت، و اور سیحلفون ان قریب وہ سب قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی،
لو استطعنا اگر ہم استطاعت رکھتے لخرجنا تو ضرور ہم نکلتے معکم ساتھ تمہارے یہلکون وہ سب ہلاک کر رہے ہیں انفسہم اپنے آپ کو واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے انہم کہ بے شک وہ لکاذبون یقیناً سب جھوٹے ہیں. اچھا اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انفرو یعنی تم سب نکلو خفافا و ثقالا ہلکے ہو یا بھاری ہو. اب یہاں پر ہلکے یا بھاری ہونے سے مراد اس کے کئی مفہوم بیان کرتے ہیں مفسرین، مثلا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، پیادہ ہو یا سوار، اہل و عیال کے ساتھ ہو یا اہل و عیال کے بغیر. تو یہ سارے مفہوم ہی درست ہو سکتے ہیں کہ کسی حال میں بھی ہو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اچھا اس کے بعد منافقین کا ایک طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان کے لیے مال کا حصول ہوتا آسان اور سفر ہوتا قاصدن یعنی ہلکا یا درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کی پیروی کرتے، لیکن ان پر یہ مسافت کی دوری اور سفر کی مشکلات جو ہیں یہ غالب آ گئیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں گئے کیونکہ وہ منافق تھے، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان تو نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے یہ مشکلات جو ہیں وہ بہت بڑی تھی. ان قریب یعنی کہ سیحلفون وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اپنی جانوں کو ہی ہلاک کر رہے ہیں اس طریقے کی باتیں کر کے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں. آیت نمبر 43 سے 45 تک. افا معاف کر دیا اللہ نے کا آپ سے، لما اذنت لما کیوں اذنتا اجازت دیا آپ نے لہم ان کو حتی یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جاتے لکا آپ پر الذین وہ لوگ جن سب نے صدقو سچ کہا وتعلم اور آپ جان لیتے الکاذبین جھوٹوں کو. لا یستأذنک نہیں اجازت مانگتے آپ سے الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان یہ کہ یجاہدوا وہ سب جہاد کریں باموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانوں سے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین تمام پرہیزگاروں کو. انما بے شک صرف یستأذنک اجازت مانگتے ہیں آپ سے الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون باللہ نہیں وہ سب ایمان رکھتے اللہ پر، وا اور الیوم الآخری آخرت کے دن پر، وا اور ارتابت شک میں پڑے ہوئے ہیں قلوبہم ان کے دل، فہم تو وہ فی ریبہم اپنے شک میں پڑے یترددون وہ سب تردد کر رہے ہیں. اچھا اس آیت نمبر 43 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، دوسرا سچے اور جھوٹے لوگوں کو جانے بغیر اجازت کیوں دی. اچھا اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو تو نے کیوں بغیر یہ تحقیق کیے کہ ان کے پاس کوئی معقول وجہ ہے بھی اجازت دے دی. لیکن اس تنبیہ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس کوتاہی پر معافی کی پہلے ہی معافی دے دی، یعنی اللہ نے معاف کر دیا، پہلے معافی دے دی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ہے. یعنی کہ اب اس میں یاد ہے ایک بات کہ یہ تنبیہ اس لیے کی گئی تھی کہ اجازت دینے میں اجرت کی گئی تھی اور پورے طور سے تحقیق نہیں کی گئی تھی، اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی، ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو پہلے سے اجازت تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کہ جب یہ لوگ تجھ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگے تو جس کو تو چاہے اجازت دے دے. اب یہاں پہ جس کو چاہے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس معقول وجہ ہو تو اس کو اجازت دینے کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. لیکن جو کہ اس کیس میں جو ہے وہ منافقین جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے، اس لیے ان کو اجازت دینے میں جو اجرت کی گئی اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 43 میں بات کی جا رہی ہے، 44 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رکنے کی اجازت کون لوگ طلب نہیں کریں گے؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی جن کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان ہے وہ تو رکنے کی اجازت طلب نہیں کریں گے. اور آیت نمبر 45 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہی اجازت طلب کرتے ہیں جہاد میں نہ جانے کی. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شک ہے اور اس شک کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ سب تردد کر رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 46 سے 47 تک.
वलौ और अगर अरादू वो सब इरादा करते अल खुरूजा निकलने का लअद्दू तो जरूर वो सब तैयार करते लहू उसके लिए उद्दतन कुछ सामान वलाकिन और लेकिन करिहल्लाहु नापसंद किया अल्लाह ने इन बिआसहुम उनके उठने को फसब्बक़हुम तो सुस्त कर दिया उन्हें वकीला और कह दिया गया उक़उदू तुम सब बैठे रहो मअल क़ाइदीन सब बैठने वालों के साथ। यानी कि अगर उनके निकलने का कोई इरादा होता तो पहले से जहाद के लिए कोई तैयारी करते, उनका इरादा ही नहीं था इसलिए उन्होंने उसके लिए कोई तैयारी ही नहीं की थी, इसलिए अल्लाह ताला नबी ने सुस्त कर दिया और उनसे कहा कि सब बैठने वालों के साथ तुम भी बैठे रहो। लो अगर खरजू वो सब निकलते फीकुम तुम में शामिल होकर मा तो ना जादूकुम वो सब ज्यादा करते तुम में इल्ला मगर खबालन खराबी ही वला और व और लाउदऊ जरूर वो सब भाग दौड़ करते इला लकुम तुम्हारे दरमियान यबगूनकुमुल फितना वो सब चाहते हैं तुम में फितना पैदा करना वफीकुम और तुम में कुछ ऐसे हैं जो समाऊना सब कान लगाकर सुनते हैं लहुम उनकी बातों को वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला है बिज़ालिमीन सब जालिमों को। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि उनके अच्छा ही हुआ कि वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस सफर में शरीक नहीं हुए, तबूक के सफर में शरीक नहीं हुए। उनके निकलने का नतीजा क्या होता? उनके निकलने का नतीजा मजीद खराबी होती है, खबालन यानी कि वो मजीद ही खराबियां पैदा करते, क्योंकि मुनाफिक थे, वो खुश नहीं थे, इसलिए वो राह में रुकावटें पैदा करते और फितना पैदा करते। इसलिए जो है वो नहीं निकले तो ये अच्छा ही हुआ। और अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं कि उनमें कुछ ऐसे भी हैं, यानी कि सफर में कुछ ऐसे मुनाफिक शामिल थे तबूक के लिए रवाना होते वक्त सफर में कुछ ऐसे मुनाफिक शामिल थे जो कि यहाँ से मुसलमानों की खबरें लेते थे, सब माऊन वो सब कान लगाकर सुनते और वो फिर मुनाफिकीन को जाकर पहुंचाते थे। उसके बाद आयत नंबर 48 49 लकद बिलाशुबा यकीनन इब्तगुल फितनता उन सब ने चाहा फितना डालना मियां कबलू इससे पहले भी वकल्लबू और सब उलट पुलट कर दिए लकल उमूर आपके लिए कई मामलात हत्ता यहाँ तक के जा अल हक आ गया हक व ज़हरा और गालिब हो गया अमरुल्लाहि अल्लाह का हुक्म व हुम हालांकि वो कारिहून सब नापसंद करने वाले थे। व मिनहुम और उनमें से मन कोई ऐसा है जो यकूलु यकूलु ज़न कहता है इजाजत दे दीजिए ली मुझे वला तफ्तिनी और ना आप फितने में डाले मुझे। अला सुनो फिल फितनती फितने में ही तो सकतू वो सब गिर चुके हैं व इन्न जहन्नम मुहीतुम बिल काफिरीन और बेशक जहन्नुम यकीनन काफिरों को घेरने वाली है। अच्छा, अब इसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने फितना डालना उससे पहले भी यकीनन उन्होंने फितना डालना चाहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में और मामलात को उलट पलट करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म गालिब आ गया। यानी कि इसमें ये चीज बताई जा रही है कि ये मुनाफिकीन का शुरू से ही तर्ज अमल था। जब से आप मदीना में आए उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फितने तलाश करते रहे, मामलात को बिगाड़ने में सरगर्म रहे, हत्ता कि बदर में अल्लाह ताला ने आपको फतह और गलबा अता फरमाया जो उनके लिए बहुत ही नागवार था। इसी तरह ओहद में भी अब्दुल्ला बिन उबई 300 मुनाफिकीन को साथ लेकर वहां से निकल गया था, रास्ते से ही वापस हो गया था। तो इस तरह हर मौके पर उन्होंने बिगाड़ और ये जो है ये खराबियां पैदा करने की कोशिश की, हत्ता कि मक्का फतह हो गया और अक्सर अरब मुसलमान हो गए थे, जिस पर वो जो है अफसोस से हाथ मलते रहे। यानी कि उनके नापसंद करने के बावजूद अल्लाह ताला का हुक्म तो गालिब आ के ही रहा। अच्छा, उसके बाद मुनाफिकीन का एक बयान जो है वो बताया जा रहा है, तो वो क्या कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि फितने में ना डालें हमें, यानी कि यहाँ फितने में डालने से ना डालने से मुराद ये है कि वो तलब करते हैं ना इजाजत के हमें जहाद में नहीं जाना चाहते, उसके लिए तबूक के सफर के लिए हम नहीं जाना चाहते। तो वो कहते थे कि आप हमें इजाजत ना देकर फितने में ना डालेंगे, नहीं अगर आप हमें इजाजत नहीं देंगे तो हमें गुनाह होगा। इसका एक ये मतलब हो सकता है और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अगर आप हमें साथ चलें, अगर हम आपके साथ जाएंगे तो हमें जो तकलीफ होगी वो जो है वो हमारे लिए फितना होगा। इसमें इस सिलसिले में जद बिन कैस जो एक मुनाफिक है उसके बारे में कहा जाता है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे साथ ना ले जाएं, रोम की औरतों को देखकर मैं सब्र ना कर सकूंगा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख फेर लिया और इजाजत दे दी। तो इस पर अल्लाह ताला का बयान क्या है, अल्लाह ताला का बयान यह कि फितने में तो वो गिर चुके हैं, यानी कि वो आपके साथ सफर में शरीक ना होकर जहाद में ना जाकर वो फितने में तो वो गिर चुके हैं पहले से ही। और अल्लाह ताला जल्द ही यानी अजाब उनके लिए क्या होने वाला है कि उनको जहन्नुम की आग जल्द ही काफिरों को घेरने वाली है।
آیت نمبر 50 ان اگر تصیب کا پہنچتی ہے آپ کو حسنتن کوئی بھلائی تسؤہم تو وہ بری لگتی ہے انہیں، وَإِن اور اگر تصیب کا پہنچتی ہے آپ کو مصیبت ان کوئی مصیبت یقولو تو وہ سب کہتے ہیں قد اخذنا یقیناً ہم نے احتیاط پکڑ لی تھی امرنا اپنے معاملے میں من قبل پہلے سے ہی، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ سب پھرتے ہیں وَهُمْ اس حال میں تو وہ فرحون سب خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنت ان کوئی بھلائی پہنچتی تو وہ کیا کرتے ان کو، تو وہ ان کو بری لگتی. کوئی مصیبت پہنچتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تو وہ کہتے کہ ہم نے بہت احتیاط کی، یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے کسی جہاد میں یا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں پر حسنتون یعنی بھلائی کے بھلائی سے مراد جنگ میں حاصل ہونے والی کامیابی اور مال غنیمت ہے، اور مصیبت سے مراد وہ جنگ میں درپیش آنے والے مسائل اور اس میں جنگ میں ہونے والے متوقع نقصانات ہیں، جو وہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے تو وہ اس پر بہت خوش ہوتے، وہ کہتے کہ اچھا ہوا ہم نے شرکت نہیں کی، ہم نے احتیاط کی، وہ بہت خوش ہوتے. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی مصیبت پر ان کا خوش ہونا اور ان کو پہنچنے والی بھلائی پر ان کا پریشان ہونا، ان کو برا لگنا، یہ ان کے اندر کی خباثت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، اس وجہ سے وہ لوگ ان کا یہ طرز عمل تھا. آیت نمبر 51 سے 52 تک. قل کہہ دیجئے لن ہرگز نہیں یصیبنا پہنچے گا ہمیں کوئی نقصان الا مگر ما جو کتب اللہ لکھ دیا ہے اللہ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا وہ ہمارا رب ہے، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ مکمل بھروسہ رکھیں سب ایمان والے. قل کہہ دیجئے حل نہیں تربصون تم سب انتظار کرتے بنا ہمارے معاملے میں الا مگر احدى الحسنیین ایک کا دو بھلائیوں میں سے، ونحن نتربص اور ہم انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے حق میں ان کے یصیبکم پہنچائے تمہیں اللہ اللہ بعذاب عذاب من عنده اپنی طرف سے، او یا بایدینا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا تو تم سب انتظار کرو، انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ متربصون سب انتظار کرنے والے ہیں. اللہ کے لکھے ہوئے کے علاوہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، نہیں پہنچ سکتی. ہر مسلمان کا یہی ایک کامل یقین ایمان ہونا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا ہے کہ اللہ پر ہی پس چاہیے کہ مکمل بھروسہ کریں سب ایمان والے، یعنی کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے لکھے کے علاوہ کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی. اب آگے بات ہو رہی ہے الحسنیین دو بھلائیوں کی. وہ دو بھلائیاں کون سی ہیں؟ ایک شہادت، دوسرا قاضی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر جنگ میں ہم شہید ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، اگر ہم زندہ واپس لوٹ آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، لیکن تمہارے لیے تو ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے تو ہم بس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے عذاب دے یا مسلمانوں کے ہاتھوں تمہیں ذلیل کرے، ہم تو یہ انتظار کرتے ہیں. اچھا اب اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی عذاب علیم، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے کس طریقے سے عذاب ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن جائیں یا مسلمانوں کے ہاتھوں جنگ میں مارے جائیں. یعنی کہ یہ بیسیکلی اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا جنگ میں شہید ہو جانا یا زندہ واپس لوٹانا ان کے لیے تو دونوں صورت میں کامیابی ہے، لیکن کافروں کے لیے تو ہم یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ ہم یہ انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے عذاب دے گا یا مسلمانوں کے ہاتھوں تمہیں عذاب دے گا. بعد آیت نمبر 53 سے لے کر 54 تک کریں گے. قل آپ کہہ دیجئے انفقوا تم سب حج کرو، طوعا خوشی سے، او یا کرہن نہ خوشی سے، لن ہرگز نہیں یتقبل وہ قبول کیا جائے گا، منکم تم سے، انکم کنتم بے شک تم ہو، قومن ایسی قوم، فاسقین جو سب نافرمانی کرنے والے ہیں. وما اور نہیں منعہم مانے ہوئی ان سے کوئی چیز، ان کے تقبل قبول کیے جائیں منہم ان سے، نفقاتہم ان کے صدقات، الا مگر یہ کہ انہم بلا شبہ ان، کفروا سب نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون اور نہیں وہ سب آتے الصلاۃ نماز کو، الا مگر اس حال میں کہ ہم وہ کسالا سست ہوتے ہیں، اور لا ينفقون نہیں وہ سب حج کرتے، الا مگر وہ ہم اس حال میں کہ وہ کارہون سب نہ خوش ہوتے ہیں. اس میں آیت نمبر 53 میں یہ بتایا جا رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھ سے کہہ دو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوشی سے حج کرو یا نہ خوشی سے، قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا نہیں، اور قبولیت کے لیے کسی چیز کی قبولیت کے لیے اگر وہ خوشی سے حج بھی کرتے ہیں تو ایمان شرط اول ہے، اور نہ خوشی سے حج کی گئی چیز تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسے بھی مقبول نہیں ہے۔ اب ان کے صدقات قبول نہ ہونے کی وجوہات اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ کفر کرتے تھے، دوسری بات یہ نماز کی طرف آنے میں سستی کرتے تھے، تیسری بات یہ ناخوشی سے اللہ کی راہ میں حج کرتے تھے، یعنی کہ یہ تینوں وجوہات ہیں ان کے صدقات قبول نہ ہونے کی منافقین کے۔ آیت نمبر 55 سے 56، حالات چنانچہ نہ تو عجب کا حیرت میں ڈالیں آپ کو اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ اولادہم ان کے اولاد، انما در حقیقت یرید اللہ چاہتا ہے اللہ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا ان کے ذریعے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق اور نکلے انفسہم ان کی جانیں، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون وہ کافر ہوں، سب کافر ہوں۔ اچھا اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مال و اولاد کے ان کے مال اور اولاد دے کے آپ حیرت میں نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا اولاد بھی دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال و اولاد کے ذریعے سے دنیا میں سزا دے گا، اور ان کی موت اس حال میں ہوگی تو وہ کافر ہوں گے، کفر کی حالت میں ان کی موت ہوگی۔ اور یحلفون باللہ وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، انہم کہ بے شک وہ لمنکم ضرور تم میں سے ہیں، وما حالانکہ نہیں ہوں وہ منکم تم میں سے، اور لاکنہم لیکن وہ قوم ایسے لوگ ہیں، یفرقون وہ سب ڈرتے ہیں، یعنی کہ وہ چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اندر سے وہ مومن نہیں تھے، اس لیے وہ ان کے وہ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ان جھوٹی قسموں کی وجہ سے ہی وہ لوگ ڈرتے بھی تھے، ان کے دل میں قسم کا ڈر تھا۔ آیت نمبر 57 سے 59، اچھا اس کی کنٹینیوشن پچھلی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لو اگر یجدون وہ سب پائیں، ملجن کوئی جائے پناہ، او یا مغارات غاریں، او یا مدخلن کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، لولو تو ضرور وہ سب لوٹ جائیں، الیہ اس کی طرف، وا اس حال میں تو وہ یجمعون وہ سب رسیاں توڑا رہے ہیں، یعنی کہ چونکہ وہ دل سے ان کے دل میں کوئی محبت تو تھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے جب بھی وہ اگر وہ کوئی جائے پناہ کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو یقیناً وہ آپ کو چھوڑ کر رسیاں توڑا کر وہ بھاگ جائیں۔ اور منہم ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو یلمزو کا وہ تان کرتے ہیں آپ پر، فی صدقاتی صدقات کے بارے میں، فَإِن پھر اگر اوقو وہ سب دیے جائے منہا ان میں سے، ردو تو وہ سب راضی ہوتے ہیں، اور ان اگر لم نہ یوقو وہ سب دیے جائیں منہا ان میں سے، اذا تو اسی وقت ہم وہ یسخطون وہ سب ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر صدقات پہلے تو یہ کرتے تھے کہ وہ صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب رکھتے تھے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ صدقات کو اس کی تقسیم صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ اسی حوالے سے ابھی ابن ذی الخویسرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے تو اس نے کہا کہ انصاف سے کام لیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون انصاف کرے گا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اچھا اس کے بعد ان کا یہ طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس میں سے ان کو کچھ مل جاتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے، یعنی مال غنیمت میں سے کچھ ملتا تو یا صدقات میں سے کچھ ملتا تو بہت خوش ہوتے، اور اگر نہ ملتا تو ناراض ہو جاتے تھے۔ صدقات کی بات ہو رہی ہے کہ صدقات میں سے اگر ان کو کچھ مل جاتا تو خوش ہو جاتے، اگر نہ ملتا تو ناراض ہو جاتے۔ ولو اور اگر انہم بے شک وہ ردو سب راضی رہتے، ما جو آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وقالوا اور وہ سب کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتینا ان قریب دے گا ہمیں اللہ اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، انا بے شک ہم الی اللہ طرف اللہ کے راغبون سب رغبت کرنے والے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بہتر طرز عمل یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ اور اس کے رسول سے راضی رہتے، جو بھی وہ دیتا اللہ تعالیٰ اللہ نے ان کو دیا تھا تو وہ اس سے راضی رہتے، اور وہ کہتے اللہ ہمیں کافی، اللہ تعالیٰ قریب ہمیں اور دے گا، تو یہ زیادہ بہتر طرز عمل تھا۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 61 تک،
اچھا اب اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، منافقین کا طرز عمل دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کو واضح فرما دیا کہ دراصل صدقات کے حقدار کون لوگ ہیں. انما در حقیقت الصدقات، صدقات یعنی زکوٰۃ، للفقراء تو محتاجوں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین اور ان لوگوں کے لیے جو عامل ہیں، علیہا ان کو وصول کرنے پر، والمؤلفۃ اور المؤلفتی الفت ڈالی مقصود ہو، قلوبہم ان کے دلوں میں، اور پھر رقابی گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور توان ادا کرنے والوں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، فریضۃ یہ فریضہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ علیم خوب علم والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے. یعنی اس میں صدقات کے حقدار کون سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک تو فقیر ہے، دوسرا مسکین، تیسرا صدقات کے کام پر مامور لوگ یعنی کہ جو صدقات کی وصولی کرتے ہیں، پھر اس کی تقسیم، صدقات کی وصولی اور اس کی تقسیم کے کام پر جو لوگ مامور ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بھی صدقات کے حقدار ہیں. اس کے بعد مؤلفۃ القلوب، یہ کون لوگ ہیں؟ مؤلفۃ القلوب کون لوگ ہیں؟ اس میں ایک تو وہ کافر ہیں جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا. دوسرے وہ نو مسلم ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو. تیسرے وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے. اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں گے. تو اس طرح یہ اور دیگر بہت سی دوسری صورتیں جو کہ مؤلفات القلوب میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد غلام آزاد کرانے میں، یعنی کہ پرانے زمانے میں، اس وقت کے زمانے میں غلامی کا بہت رواج تھا، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے. قرض داروں کی مدد کے لیے، کسی کے اوپر قرض ہو اس کا قرض اتروانے کے لیے بھی ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے، یعنی کہ کوئی راستے میں ایک مسافر ہے جس کو بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کی امداد کی بھی زکوٰۃ کی مدد سے کی جا سکتی ہے. بے شک وہ اپنے علاقے میں بہت امیر ہو، لیکن اگر وہ راستے میں اور اس کو رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے تو زکوٰۃ کی مدد سے اس کی امداد کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے الَّذِينَ جو يُؤْذُونَ وہ سب ایذا دیتے ہیں، النبی یا نبی کو، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں، ہوا وہ اذن کان کا کچا ہے، قل کہہ دیجئے اذن وہ کان ہے، خیرین بھلائی کا، لکم تمہارے لیے، یؤمن باللہ وہ یقین رکھتا ہے اللہ پر، وَيُؤْمِنُ اور وہ یقین کرتا ہے، للمؤمنین سب مومنوں کی باتوں کا، وَرَحْمَةٌ اور وہ رحمت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنوا سب ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اور وہ لوگ جو یؤذون وہ سب ایذا دیتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. اچھا اب اس میں کیا کرتے تھے کافر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے اور ان کو کانوں کا کچا کہتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بھلائی کا کان ہے، یعنی کہ وہ تو سر تاپا آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، مومنوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، مومنوں کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے، تکلیف دیتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بعد آیت نمبر 62 سے 63، یحلفون وہ سب قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، لیردوکم تاکہ وہ سب راضی کریں تمہیں، واللہ حالانکہ اللہ ورسولہ اور اس کا رسول احق زیادہ حقدار ہے، ان کے یردوہ وہ سب راضی کریں اسے، ان اگر کانوا مؤمنین ہیں وہ سب ایمان لانے والے. کیا لم یعلموا نہیں جانا ان سب نے، انہو کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ من جو یحادد اللہ مخالفت کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فان لہ تو بے شک اس کے لیے، نار جہنم آگ ہے جہنم کی، خالدن وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، ذالک یہی، الخزی العظیم رسوائی ہے بہت بڑی. اچھا اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت جو ہے نا جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک تو اچھا سب سے پہلی جو آیت نمبر 62 میں کیا بات دی جا رہی ہے، تو سب تو قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے کہ وہ آپ کو راضی کر لیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ سب راضی کرے اسے اگر وہ ایمان لانے والے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے، اور یہ سب بہت بڑی رسوائی ہے. اس پر آیت نمبر 64، یحذر ڈرتے ہیں، المنافقون سب منافق،
ان اس بات پر کہ تنزل نازل کر دی جائے علیہم ان پر سورتن کوئی سورت تنبئہم جو خبر دے دے انہیں بما اس کی جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، قل کہہ دیجئے استہزئوا تم سب مذاق اڑا لو، ان اللہ بے شک اللہ مخرج نکالنے والا ہے، ما جس سے تحذرون تم سب ڈرتے ہو۔ اچھا جو منافق تھے چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے سارے پول کھول دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب یہ نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا جس سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، جس چیز سے یہ لوگ ڈرتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرنے والا جلد ہی ان کو ظاہر کر دے گا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کی منافقت کے پول کھول دے گا۔ یہ یہاں پر روپ 3 پارا 10 کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔